آپ دیکھ رہے ہیں 9 ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج بڑا ایک اہم پروگرام ہے، بڑی ہی پیاری شخصیت آج جرمنی سے ہمارے ساتھ ہے، محمد اسلام الدین صاحب۔ اچھا، آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جرمنی میں آئے، ہمارے جو پاکستانی بھی اور دوسرے بھی ہیں، تو یہاں آ کے محنت کی۔ اب وہ 60 سال کے قریب ان کی عمر ہے یا 60 سال سے اوپر ہے، تو اس پہ میں نے سوچا ایک اسپیشل پروگرام کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں محمد اسلام الدین صاحب سے رابطہ کیا گیا، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اپنا قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا، کافی مصروف ہوتے ہیں یہ بھی۔ تو چلتے ہیں جرمنی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا آج 9 ٹی وی انٹرنیشنل کو۔ کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کا بھی شکریہ، آپ کا بھی جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے خدمت کا دوبارہ موقع دیا۔ جی شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، شکر ہے کہ جو وقت گزر جائے۔ میں نے کہا تھوڑا سا پہلے میں پوچھتا ہوں، جرمنی میں انتخابات تھے، آپ نے بھی وہاں پہ کوئی اپنا رول ادا کیا؟ ہاں جی، اللہ کے فضل سے رول ادا کیے ہیں، کوششیں کی گئی ہیں اور اللہ کے فضل سے چل رہا ہے، کیونکہ سب سے ہمارے کوشش یہی تھی کہ جو نازیز ٹائپ لوگ ہیں، جو جب بھی وہ سار اٹھاتے ہیں تو ان کے مخالفت میں کھڑا ہونا ہوتا ہے، پھر ان کو جواب دینے ہوتے ہیں۔ جی، تو یہ سب سے زیادہ اہم کوشش ہوتی ہے جو کہ غیر ملکیوں کے پسند نہیں کرتے۔ جی، ان میں این پی ٹی ہے، آئی ایف ٹی ہے اور بھی دوسرے جو بھی آتے ہیں، ان کے جواب دینے، پھر ان کو ساری باتیں کرنی۔ اور اس دفعہ بلکہ فرو میرکل جو ہماری وزیر اعظم سابقہ تھی میرکل، اس کے متعلق بھی لوگوں نے کہا کہ یہ غیر ملکیوں کو لے کے آ گئی ہے۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ بوڑھوں کے چکر میں کہ ہم تو بوڑھے ہو رہے ہیں، ہماری جتنے بھی جرمن تھے وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، تو ان کو نوجوان چاہیے تھے، تو اس لیے وہ آپ کا بھلا کر لیں، برائے مہربانی اس طرف سوچنا بند کریں اور اپنے اصلاح کریں۔ ہاں جی، اور اسی طرح کی جو تھے مسائل آتے رہے، ایس پی ڈی کا بھی تھا، دوسرا بھی تھا، تو اس طرح کے جو ہے کرتے رہے ہیں، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ جو بھی کرے۔ سیٹ اپ ان کا اب چل رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب کون حکومت بناتا ہے، تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے ہمارے لیے۔ جی، تو بہت شکریہ۔ آج اپنے لیے تھوڑا سا تعارف کرا دوں، میرے پیچھے کچھ دن ہوئے میرے اپنے ضلع میں جی، مجھے انہوں نے ایک صوبہ نیا سپرد کیا ہے، میں کیونکہ بغیر پیسوں کے کام کر رہا ہوں، تو یہ خدمت ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جو ہمارے 22 سے 25 ہزار جو ہے بوڑھے چل رہے ہیں، بوڑھے ہیں جی، ان کی صحت کے لیے آپ نے ٹپس دینی ہے ان کو کہ وہ کس طرح صحت مند رہیں، یا ان کی پورا دیکھنا ہے، اولڈ ہاؤس کو دیکھنا ہے، سارا ساتھ جا کے جانا ہے جی، اور اس طریقے سے ان کو صحت کی ٹپس۔ اور میرے ساتھ ایک ڈاکٹر ہے، خاتون ہے، وہ بھی ہے، پھر ہم نے یہ تقسیم کر لیا کہ اچھا میڈیسین کا تم سنبھالو، دوسرا تم آپ، لیکن اولڈ ہاؤس یا دوسری جگہوں پہ ہم اکٹھے جائیں گے۔ زبردست، بہت تو خوب۔ اس طرح ہم نے ہاں جی، تو یہ خدمت کا موقع مل رہا ہے، تو اسی لیے یہ پروگرام آپ کا پچھلے دنوں میں چلا تھا، خواتین کا بھی اور بھی کئی مسائل کا، اولاد کا بھی، تو اسی لیے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، تو انشاءاللہ جو ہے نا آج ہم بات کریں گے۔ بالکل، جو ہمارے اولڈ لوگوں، پرانے لوگوں کے جو بوڑھے لوگ ہیں 60 سال سے اوپر، ان کا یہاں پہ جو مین ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ جب یہ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں نا یہاں سے، جی، تو بڑھاپا ہو جاتا ہے، تو ان کی اولادیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا تھا تو انہوں نے اپنا فرض پورا کیا ہے، ٹھیک، اور وہ ماں باپ کو نہیں پوچھتے جی، اور پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو اکیلے رہ جاتے ہیں پھر وہ خود جو سامان وغیرہ لا سکتے ہیں لاتے ہیں، لیکن ان میں اسکیمیں وغیرہ ہوتی ہیں، فلیگے وغیرہ یا جو بھی ہے تھوڑی بہت ہی ان کو وہاں سے مدد لیتی ہے، لیکن وہ فیملی کا حصہ نہیں پھر رہتے، اور نوجوان بچے جو ہیں وہ اپنی زندگی جیتے ہیں، اور بوڑھے جب پھر اور بڑھاپا آ جاتا ہے، زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو پھر اولڈ ہاؤس میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اولڈ ہاؤس میں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کو اسی طرح ہی ہے جیسے کوئی لنگر ہاؤس، لنگر خانے میں، یا مطلب وہ سہولتیں میسر نہیں ہوتی جو کہ گھر میں پیار اور محبت اور ذہنی سکون مل سکے، کیونکہ وہاں پہ اسی طرح ہی ہے جیسے فیکٹری میں کام چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں کھانا دے رہے ہیں، تو اس میں مقصد یہ کہ پاکستانی بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں، کچھ احمدی بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی اولڈ ہاؤس میں رہ رہے ہیں۔ ہاں جی، تو اس طرح جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ عمر زیادہ جب لوگوں کی ہو جاتی تو ان کو میرے خیال میں تو زیادہ کوئی کمپنی چاہیے، کوئی فیملی چاہیے جہاں انہیں کچھ پیار محبت کی باتیں کی جائیں، کچھ وہ اپنی اولاد کو دیکھیں، تو لوگ ایسی بھی ملے ہیں جو بڑے اداس رہتے ہیں اس معاملے میں؟
ہاں جی، میں نا شروع میں کافی سال پرانی بات ہے، تو میں ایک شہر میں اولڈ ہاؤس میں گیا جی، پھول دے کر، صرف پھول تقسیم کر رہا تھا ان کو، تو وہ رونے لگ پڑے اچھا اور وہ خوب روئے، تقریباً اکثر بوڑھے لوگ رونے لگ پڑے، اخباری نمائندہ میرے ساتھ تھے، جی میں ان سے بھی پوچھ رہا تھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، جی انہوں نے مجھے پوچھ کر بتایا، یہ آج سے تقریباً 30 سال سے زائد پہلے کی پرانی بات ہے، جی اس وقت میں نوجوان تھا، ٹھیک تو اس وقت جب انہوں نے بتایا کہ ہمارے بچے جن کو ہم نے پالا بڑا کیا وہ ہمارے پاس کبھی نہیں آئے، یہ ایک دوسرے ملک سے آ کر ہمارا حال پوچھنے کے لیے اور ہمیں ایک پھول دینے کے لیے آتا ہے، ہم اس لیے خوشی سے رو رہے ہیں کہ اب رو اس لیے بھی رہے کہ ہمارے بچے کے طرح، تو وہ اخبار والوں نے اسی طرح اس کو شائع کیا، پرنٹ کیا اور میری پھر تصویر فرنٹ پیج پہ لگائی، وہ تصویر ہمارے اوسلنڈر بیوڈے نے کئی سال تک وہ لگی رہی ویزا سینٹر میں، اس نے کمرے میں لگائی رکھی، لوگ جاتے تھے وہ کہتے ہیں ہمیں ایسے غیر ملکی چاہیے، باقی سارا جانا وہ نہیں ہمیں چاہیے جو ہمارے ساتھ مل کے رہیں۔ تو اس سلسلہ میں یہ بھی تھا، اور اس سلسلہ میں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ایک حضور حضرت خلیفۃ المسیح رابعہ نے خطبہ جمعہ دیا تھا 16/1/2004 کو، جس میں والدین کے متعلق ایک بہت ہی اہم موضوع پہ توجہ دلائی گئی تھی، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسلام نے جو چیزیں اسلام نے بتائی ہیں، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ احکامات ہیں کہ جو مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ بڑوں میں یا بزرگوں میں ڈھونڈیں، جو بڑوں کی خدمت نہیں کرتے یا ان کا دیکھتے تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، تو اس طرح کے بہت سارے ارشادات جو ہیں وہ اس خطبے میں بھی ہیں اور بھی حدیثوں میں آتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے ان کے جو مسائل جہاں پہ ہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ جس میں اس وقت نظام چل رہا ہے، سب سے زیادہ ہمیں ان کو چاہیے ہوتا ہے یہ بچے آئے، میڈیکل کنڈر جس کو کہتے ہیں، دوتے پوتے بچے جو ہیں وہ بھی آئیں، آ کے گلے ملیں، اپنے بچے بھی آئیں گلے ملیں، تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں جی۔ اچھا، تو اسی طرح کے ہاں جی میرا ایک معذرت چاہتا ہوں، 30 سال پہلے کا آپ نے واقعہ بیان کیا ہے، جب نہ موبائل فون تھا نہ یہ سوشل میڈیا تھی، مگر آج تو پھر یہ لوگ بالکل ہی دور ہو گئے میرے خیال میں۔ ہاں جی، اب زیادہ دوری ہو گئی ہے، اس وقت تو میں ان کے اندر نہیں تھا، اب تو میں کیونکہ کام ڈائریکٹ کر رہا ہوں تو اب دوری زیادہ بڑھ چکی ہے، اب تو پیدا بہت ہی بچے جو ہیں ان کے پاس ٹیلی فون ہے، ان کے پاس اتنا نہیں، پاکستان میں حالت دیکھ لیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ 14 اگست کیا ہے، کہتے ہیں جی پتہ نہیں کہاں ہے، اسلام آباد کہاں پہ واقع ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہاں جی عید کی کتنی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، تو وہاں کے بھی حالات اتنے بدل گئے ہیں، یہاں پہ مسجدیں بڑی بڑی سپیکر لگے ہوئے ہیں 24 گھنٹے بول رہے ہیں، تو پھر تو یورپ اور ادھر کے لوگ تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا، آپ کو پتا یہاں پہ نہ مساجد میں بتایا جاتا نہ ادھر بتایا جاتا ہے، اور تربیت نام کی کوئی چیز ان کے اسکولوں میں بھی اتنی نہیں بوڑھوں کے متعلق بتائی جاتی کہ یہ ہے، لیکن پھر بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ جیسے جیسے سوشل میڈیا نے ترقی کی ہے تو میرا تو خیال تھا کہ لوگوں کو دین کا زیادہ پتہ چلنا چاہیے تھا، جس طرح آپ نے پاکستان کی بات کی، تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ دین سے دوری زیادہ بڑھتی گئی؟ سوشل میڈیا پہ وہ چیزوں پہ تو یہ توجہ دیتے ہیں جو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن اچھائی کی طرف جو چیزیں، جس طرح اگر ایم ٹی آئی دیکھ لیں، ہمارا ایک چینل جو ایم ڈی او کا ہے، اگر وہی لوگ دیکھتے رہے تو آپ کے خیال میں کتنے فیصد لوگوں کی تربیت ہو سکتی پاکستان میں؟ جزاک اللہ، پاکستان میں تو انہوں نے بین لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے تو اپنا اسلام رکھا ہوا ہے، پاکستان کا تو نہ ہی ذکر کریں ہم بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ باقی جو دوسری دنیا ہے اس میں یہ حالات ہیں کہ میرے علم کے مطابق حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے کچھ دن پہلے لجنہ میں اسی موضوع پہ میڈیا کے متعلق ہدایات دی ہیں لجنہ کو، اور میڈیا کے متعلق واضح خطاب کیا ہے، میری دوستوں سے درخواست ہوگی کہ وہ بھی سنیں، اس میں میڈیا کے متعلق باقی جو جرنل حالات جا رہے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، یہ میڈیا ایک نشہ ہے، جیسے سگریٹ کا نشہ ہو گیا، جیسے دوسری چیزیں ہو گئی، اسی طرح ہینڈی کا نشہ ہے، انٹرنیٹ کا ہے، کارٹون دیکھنے کا نشہ، رابطے کرنے کا نشہ، ایس ایم ایس لکھنے کا، میل لکھنے کا نشہ، یہ سارے ایک نشے کی صورت میں ہمیں ملے ہوئے ہیں، اور ہم سب اس کے اوپر مطلب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اب انٹرنیٹ اور دوسری چیزوں پہ آہستہ آہستہ یہ محسوس کر رہے ہیں آپ بھی کہ اس کے بغیر ہم گزارا نہیں ہوتا، اب رہ نہیں سکتے، اب یہ لوگ آپ بچے آئندہ کے جو ہوں گے وہ یہ کہیں گے۔ اچھا، آپ جب اولڈ ہوم میں جاتے ہیں آلٹے ہائم میں، تو آج کل وہاں پہ جو لوگ ہیں ان میں آپ نے بتایا کہ غیر ملکی بھی ہیں، جرمن بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ آپ کو وہاں ملتے ہیں، تو ان کے کیا مسائل ہیں؟ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ وہاں پہ وہ
کس چیز کی خواہش کرتے ہیں اور کیا زندگی ان کی کس طرح چل رہی ہے وہاں پہ؟ کبھی آپ نے جیل کا سنا ہے؟ ہاں جی. تو یہ جیل جیسا ہی اس کو میں بنانے کی بتاؤں گا کہ وہاں پہ بس بوڑھے ہیں چاند اور ان کو ٹائم پہ کھانا مل جاتا ہے، بس انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے اور کب ہم آگے کی طرف جائیں. ڈاکٹر آتا ہے روٹین پہ چیک کر جاتا ہے، کسی کو بیماری ہو کسی کو جانا ہو تو چلا جاتا ہے، زیادہ بیمار ہوا اسپتال بھیج دیا، ورنہ وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ آئے، کب بلاوا آئے اور کب ہم آگے کی طرف جائیں. اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ وہاں پہ اولڈ ہوم پہنچتے ہیں یہ خود بھی کہیں چلے جاتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہوتے کہ گھروں میں وہ اپنا کام نہیں کر سکتے اور اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے؟ ہاں جی، اس سلسلہ میں وہ لوکل سطح پہ انہوں نے کچھ دفاتر، اتنا شکر ہے کہ یہاں پہ دفاتر موجود ہیں. جماعت احمدیہ کا تو ابھی تک کوئی اولڈ ہوم نہیں ہے، اس کا وہ خطبہ سنیں گے تو انہوں نے اس میں وضاحت کی ہوئی ہے. لیکن میں اپنا جو بتانا چاہتا ہوں جو جرمنوں کا، کہ جرمنوں کے اندر جو اولڈ ہاؤس ہے انہوں نے باقاعدہ ٹیلی فون نمبر یا سیلز یا ڈاکٹرز ہیں، جو فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بھی بھجوا دیتا ہے، یا پھر دوسرے نمبرز بھی ہیں جن کے ذریعے وہ ان کو بھجوا دیتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں جمع کر لیتے ہیں. اچھا سر، یہ جب وہاں پہ یہ لوگ جاتے ہیں پہلے شروع میں ان کو کوئی زیادہ مسائل بھی ہوتے ہیں کیونکہ ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے، پھر ایک دم وہ اولڈ ہوم میں ایک علیحدہ ہی دنیا، علیحدہ ہی دوست، علیحدہ ہی لوگ، تو کوئی جاتے ہیں ان کو پریشانیاں بھی ہوتی؟ جی بالکل ہوتی ہیں، سارے کا سارا نظام بدل جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے وہاں پہ بوڑھے اکٹھے ہیں، بالکل بوڑھے ضرور اکٹھے ہیں، لیکن ہر کوئی بوڑھا جو اپنے مسائل میں ہوتا ہے. پھر ہر ایک کے ذہنی وہاں پہ مقصد یہ کہنے کا کہ وہ دوسری اس دنیا سے وہ تقریباً کٹ جاتے ہیں اور وہ مشکل میں ہوتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں بوڑھے ان کو کچھ دیر کے لیے لایا جاتا ہے. اچھا. کہ بازار کی سیر کر رہے ہیں یا کسی جگہ پہ سیر کرنے کے لیے جن کے وارثان آتے ہیں، بچے آتے ہیں. مثلا میرا ایک جرمن دوست ہے، وہ ہر بدھ کے روز یا منگل کے دن اس نے فکس کیا ہوا ہے کہ کچھ بھی کہو میں نے اپنی والدہ کے لیے ٹائم دینا ہے. جی. وہ جاتا ہے ہفتے میں ایک دن اپنی ماں کو لیتا ہے، گاڑی میں لیتا ہے اور لے کے پھر اپنے دریا کے کنارے اس کے ساتھ سیر کرتا ہے. اچھا. وہ کہتا ہے ہفتے میں ایک دن میں نے یہ رکھا ہوا ماں کے لیے، آدھا دن. اچھا. اور باقی بچے جو ہیں انہوں نے کچھ باقی دن رکھے ہوئے. اسی طرح اس کے بچے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ دن رکھے ہیں. تو وہ اس طرح وہ رابطے میں رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہماری ماں اس طرح زیادہ دن جیے گی کہ اس کو حوصلہ رہے گا کہ پیار ہے، اچھا بچے ہیں. تو ورنہ جو پھر بندے مایوسی آتی، مایوسی جو ہے پھر آپ کو پتا ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے اور ڈپریشن میں بندہ پھر جلدی خدا کی طرف جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے جنگل. اچھا، ایک سوال ہے کہ ان کے جو اخراجات اولڈ ہوم کے ہوتے ہیں یہ ان کی پینشن سے کاٹے جاتے ہیں؟ شاید آپ کے علم میں ہو. میں نے کہا نہیں جی، میں پورا بتاتا ہوں جی. اس کے اندر ایک طریقہ کار چلتا ہے کہ ان کی پینشن جو ہے وہ اس میں سے کاٹے جاتے ہیں، وہ پوری کی پوری پینشن وہ لے جاتے ہیں. اچھا. وہ پینشن جو ہے تقریباً کم ہی پڑتی ہے کیونکہ اولڈ ہاؤس کے اخراجات جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا سوشل جو ہے نا وہ ہیلپ کرتی ہے تھوڑا بہت. اچھا. اچھا، وہ اس کے جو اولاد ہوتی ہے اس کو پہلے لیتے ہیں کہ ہاں جی آپ اپنی آمدن دکھائیں. وہ جس کی آمدن زیادہ ہوگی یا جو بھی جس کو آمدن کے زائد ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ بھائی آپ پیسے جمع، آپ سے اس سے پیسے لے لیے جائیں گے. جی. جو اولاد ہوگی اس نے پیسے دیں گے، اگر اولاد نہیں دے سکی پھر سوشل جو ہے اس کے ٹائم وہ دے گی. اچھا، لیکن اولاد سے یہ زبردستی بھی لے سکتے ہیں کہ اگر اس کی انکم زیادہ ہے تو؟ بالکل جی، زبردستی لیتے ہیں. اچھا، مطلب یہ ہے کہ اچھا یہ ایک چیز اور اس میں تھوڑا سا بتا دیں کہ جو کھانا وغیرہ اولڈ ہوم میں ملتا ہے کوئی ان کی مرضی کا بھی ہوتا ہے یا ان کی مرضی کا ہوتا ہے جو اولڈ ہوم والے ہوتے ہیں؟ میں نے عرض کی تھی کہ وہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جو ایک دو چند کھانے کچھ مرضی کا ہوتا ہے کچھ نہیں مرضی کا ہوتا ہے. ہاں جی، کچھ لو اور کچھ دو کے طریقے پہ چلتا ہے. وہاں پہ اکثر پرہیزی کھانا ہی چلتا ہے. اچھا. اور جو لوگ سٹاف ہے وہ ان سے پیار و محبت کا سلوک کرتے ہیں وہاں پہ اس طرح؟ کئی دفعہ ایک میں چھوٹی سی ایک چیز کا اضافہ کر دوں. ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس میں اولڈ ہوم میں تشدد کیا گیا، کسی ملک کی تھی، تو وہ کافی وائرل ہوئی. تو وہاں سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ سٹاف جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے.
जहां तक वो वीडियो मैंने भी देखी है, मुझे मुल्क का भी पता है। अच्छा ठीक है, और बच्चे ने रिकॉर्डिंग की थी और बड़ा अच्छा किया था। मैं ये दरख्वास्त करूंगा यहाँ पे भी कि यहाँ पे भी वो रिकॉर्डिंग करें और देखें। ये फर्द पे इन्हसार करता है, क्योंकि वो वहाँ पे अकेले होते हैं। लेकिन अक्सर जो है ना वो आता है, लोग ये ठेकेदारी पे वाला काम होता है। अच्छा, आते हैं, उन्हें घंटे पूरे करने हैं, पूरे करके तो वो जाते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान वाले सरकारी जॉब नहीं होती कि अल्लाह करे को कोई बंदा ना हो, लेकिन यहाँ पे वो काम करते हैं। लेकिन काम जो है ना वो ठेके वाली बात ही होती है, काय किया, लेकिन वो एक बड़ा चलता है। और बात क्योंकि बुढ़ापे में बचपन आ जाता है, बात किस्म की अजीब किस्म की जिद्दें आ जाती हैं, तो उसमें फिर वो उनको डांटते भी हैं थोड़ा बहुत और कुछ करते भी हैं, सख्ती भी खाते हैं। अच्छा, ये जो स्टाफ आपने बताया, जी जी, हाँ, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई केस ऐसा सामने नहीं आया। ठीक, हम सख्ती से चेक कर रहे हैं इसको ओल्ड हाउसों को, अभी तक कोई केस ऐसा सामने मेरे पास नहीं है मेरे इलाके में। ठीक, और मैं आगे भी चेक करूंगा इंशाल्लाह, तो जो अगर हुआ तो फिर मैं आपको भी बता दूंगा। हाँ जी, आगे चल। मैं ये कहने लगा था कि कई लोग उनको शौक होता है इंसानियत की खिदमत का, वो फिर खुद बखुद अपने आप को पेश करते हैं। वो ज़ाहिर है पे तो होते हैं, लेकिन उनके दिल में दर्द होता है। तो आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं जो इनकी खिदमत में लगे होते हैं? हाँ जी, ऐसे लोग भी जाते हैं, रेड क्रॉस के तहत आते हैं, कारीदास के तहत आते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ गिरजे के लोग आते हैं जी, बात आते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की वजह से ये मुश्किल हो गया था। और ऐसे लोग खिदमत के लिए भी आते हैं जो फिर इनको। अच्छा, ये बताइए सर कि जिस तरह आपने ये इतना अच्छे तरीके से बता दिया, एक कमरे में कितने लोगों को वो रखते हैं, थोड़ा सा ये भी बता दें। ये मुनहसर है, अमूमन 2 आदमियों को एक कमरे में रखा जाता है। अच्छा, जहाँ तक अभी तक मैंने देखे हैं। और बाज जो हैं वो इंसठीफ जो ज्यादा बीमार होते हैं या ज्यादा सूरत में आती है, उनको एक कमरे में रखा जाता है। फिर इनमें ग्रेड भी होते हैं कि जैसे एक आदमी है, उसका ज्यादा फिर खर्चा देगा। अच्छा। तो वो एक बेड का कमरा भी ले लेगा। तो इस तरीके से भी इनका जो सिलसिला है ना वो चलता है। अच्छा, तो ये जो कमरे होते हैं इनके अंदर ही वॉशरूम वगैरह सब कुछ होता है? हाँ जी, वॉशरूम वगैरह इनके होते हैं, लेकिन नहाने का इंतजाम ये मुख्तलिफ है। जैसे अस्पताल में आपने देखा होगा जी, तकरीबन इससे मिलते जुलते इंतजाम है सारा अंदर। तो ये ऐसा भी सिलसिला है कि खवातीन और मर्द जो उनको कोई ऐसा सिस्टम है कि अलग-अलग रखा जाता है वहां पे, तो मगर जब वो इकट्ठे बैठते हैं तो लड़ाई झगड़े भी वहां हो जाते हैं, ये जो बुजुर्ग होते हैं? हाँ जी, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा। अगर होते भी हैं, नाराजगी ही होती है, कोई इस किस्म के लड़ाई झगड़े नहीं कि उन्हें थोड़ा मारता थोड़ा मारता। वो ऐसी किस्म के लड़ाइयाँ झगड़े छोटी मोटी हो जाती हैं, नाराजगियाँ। तो अगर नाराजगियाँ हो गई तो वो उससे बोलना बंद कर देता है, वो उससे बोलना, वहाँ पे हमला भी होता है, वो उसको चेक करता है, इसीलिए वहाँ पे हमला होता है। अच्छा, तो वो सारे का सारा जो भी जिसके मसाइल हैं वो उनको हल करने की कोशिश करता है। तो खवातीन के लिए अलग इंतजाम है वहाँ पे? हाँ जी, खवातीन के लिए अलग कोई इंतजाम नहीं, रिहायश कमरा अलग होगा उनका। ठीक है, बाकी जो उनका खाना पीना हर चीज जो है ना वो इकट्ठे ही होती है। अच्छा, लेकिन कमरा। हाँ जी, एक चीज बताइए, अब जिस तरह हमारे एशियन लोग भी इस तरफ नजर आ रहे हैं कि ओल्ड होम चले जाते हैं, इंग्लैंड में भी मैंने देखा, तो ये आपके ख्याल में कहाँ पे कमी रहेगी? जब मेरा मतलब अगर आप मेरी या अपनी उम्र देखें तो हम तो कभी ये सोच भी नहीं सकते कि हमारे वालिदैन ओल्ड होम में रहे ना। हाँ जी, अब तो हमारी अपना नंबर भी आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये हमें भी सोचना चाहिए कि हमें भी अल्लाह ताला करे कि मतलब वो हमारे वालिदैन, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे वालिदैन ओल्ड होम में ना रहें, वो तो फैमिलियों में ही रहे। और यहाँ पे भी अल्लाह ताला करे कि ऐसे ही हालात हों कि फैमिलियों में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो फैमिलियों में रहें। लेकिन आपके ख्याल में ये एशियन लोग भी इस तरफ आ रहे हैं बहुत तेजी से या स्लो है? हाँ जी, एशियन लोग भी काफी आ रहे हैं। अच्छा, ये तो काफी वैसे सॉरी, ये दुख की बात है, अफसोस की बात है कि हम एशियन लोग भी जो है ना वो इस तरफ आ रहे हैं कि बूढ़ों को ओल्ड हाउस में फेंको
اور اپنے یہاں پہ چلاؤ نظام اپنا. کیونکہ کبھی اگر بہو آ جاتی وہ اعتراض کرتی ہے کہ یہ میں ان کو کیسے سنبھالوں، اور یہ اعتراض کرتا کہ میں تمہارے والدین کو کیسے سنبھالوں یا کیسے دیکھوں. پھر بیوی اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے، خامد اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے. لیکن ابھی بعض جگہ ایسے بھی آ رہی ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے مکان بنایا اپنا، کچھ حصہ انہوں نے بنایا والدین کے لیے، لیکن ان کو یہ بھی سہولت ہے نا کہ اگر وہ والدین کو وہ حصہ دے دیتے ہیں تو اس کا کرایہ پھر گورنمنٹ دیتی ہے اور اس کے بعد مالک وہی ہوتے ہیں، لیکن اس کی کرایہ مطلب قسط جو ہے نا وہ مکان کی جاتی رہتی ہے اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملتی رہتی ہے، اور والدین بھی ساتھ ہوتے ہیں. اور والدین بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو اس کا کچھ تھوڑا بہت ایکسٹرا خرچہ بھی دیتی ہے. UK میں بھی دیتی ہے، یہاں پہ بھی دیتی ہے. اچھا، ایک چیز یہ آپ نے بڑی اچھی مجھے پسند آئی بات آپ کی، میرے بھی یہ ذہن میں ہے کہ میں یہ ویسے اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا، آپ بھی سن رہے ہیں سگر، کہ اگر آپ جو بات انہوں نے ابھی بتائی ہے اس پہ عمل کریں تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اپنے گھر کے ساتھ ان کو رکھیں، ان کا خیال رکھیں. اگر آپ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میرا خیال اس سے بڑا اور کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس رہے، علیحدہ علیحدہ رہے مگر رابطہ رہے، آپ ان کی خبر لیتے رہے. یہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہمارے ایشین ہیں، ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی گھر دور دور لے جا کے رہنے کے لیے لے لیتے ہیں، والدین سے رابطہ نہیں رہتا. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. کیوں جی، کیا خیال ہے؟ بالکل اسی طرح ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دے دیتا ہوں، کیونکہ جب ایشین کی بات چلی ہے تو ایشین کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے کیا ہمیں پیغام دیا. جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 اشخاص کو اسلام بھیجا. جی، ایک تو امام مہدی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھے جن کو، اور دوسرا حضرت اویس کرنی ہے نا جس کو حضرت عمر ملنے گئے، جی کو یاد ہوگا. اور وہ والدین کی خدمت کے سلسلے میں آپ کو پتا ہے ان کو کہ ان کو والدین کی خدمت. دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک آدمی آیا تھا صحابی، وہ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. تو اس کو کہا کہ تو تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جاؤ جا کے اپنے والدین کی خدمت. تو یہ 1-2 واقعے چھوٹے چھوٹے میں بہت زبردست ہے، مگر باقی کہنا وہ 16 اکتوبر کا جو سب کا جو ہے نا وہ ضرور سنیں پلیز. اگر کہتے ہیں تو میں لنک بھیج دیتا ہوں اس کا، تاکہ آپ 16 جنوری 2004 جی. تو اچھا 2004 ٹھیک ہے، یہ ناظرین آپ وہ خطبہ سنیں. ہاں جی، میں لنک بھی بھجوا دیتا ہوں تاکہ لوگ اس کو سنیں. اس کے اندر پورا وضاحت کے ساتھ سب میں باقاعدہ، میں تو ابھی خلاصہ کر رہا ہوں، کچھ تھوڑا بہت شاید اس میں کوئی غلطی کا بھی امکان ہے، لیکن جو صاحب نے فرمایا وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ ہیں. اچھا، ایک چیز کا میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں یہاں پہ کہ آج ایک چیز پہ غور کریں کہ اگر آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں، کوئی ورزش کریں، کھانا کم کھائیں جب عمر زیادہ ہوتی ہے، اپنے جسم کو ٹھیک رکھیں اور محتاجی سے آپ بچ سکتے ہیں. باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے کسی پہ بیماری کون سی کب آ جائے. کیوں جی؟ تو کوشش کریں. بالکل جی، تھوڑی بہت ورزش جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ڈپریشن کے لیے دوستوں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل، اگر آپ کے پاس پاکستانی دوست نہیں ہے تو جرمن دوست بنا لیں. بالکل، ترکی دوست جہاں بھی رہتے ہیں، جیسے بھی آپ کے اچھے دوست آپ کو مل جائیں تو بنائیں. وہ جو بھی اچھے دوست مل جائیں دوست ضرور بنائیں. بالکل، ان کی ان سے بات چیت کریں، اور اس طریقے سے جو بھی سہولتیں ہیں پاس قریبی. اچھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں جائیں کہ تقریباً میرے اندازے کے مطابق 7000 کے قریب تعداد ہے ہمارے انصاروں کی جرمنی میں. اچھا، اور اس کے ساتھ اب یہ دیکھ لیں کہ جس میں معیار اول کے جو ہیں تقریباً 5000، یہ میرے اندازے ہیں جو ان کی تجنید ہے. وہ اگر معیار اول میں 5000 ہے تو 5000 خواتین بھی ہوں گی جو بڑھاپے میں چلی گئی ہیں یا جو اس عمر میں جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہمارے بھی 10,000 کے قریب جو ہیں وہ بوڑھے اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو بھی اس وقت ضرورت ہے ان چیزوں کی شدت سے، بلکہ 40 سے اوپر بھی ضرورت ہے. تو بلکہ نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ ورزش کے متعلق، آپ نے ورزش تو کہا ہے، ورزش تو ہر عمر کے بندے کو چاہیے. میں نے اس لیے بھی کہا ورزش کہ اگر آپ بوڑھے ہو رہے ہیں تو اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں تو کئی محتاجیوں سے بچ جاتے ہیں. آپ اپنے کام اگر خود کریں گے تو اولاد وہ اس کو پھر اپنا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بوجھ نہیں سمجھتی نا. بالکل بوجھ نہیں سمجھتی، اور کوئی ورزش نہیں کر سکتے کم از کم سیر ہی کریں. بالکل. ہمارے ایک
ہمارے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، بشارت احمد بشارت صاحب. ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے، ورزش کرنے جاتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. جی جی کیونکہ ان گھروں میں سر زیادہ مسائل ہیں جہاں پہ لوگ ان چیزوں کا بھی خیال نہیں رکھتے اور ان کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی، وہاں پھر اولاد کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ گھروں میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بہو کہتی کہ میں اب آپ کے ابا امی کو سنبھالتی رہوں، یہ بھی پرابلم چل جاتی ہے نا وہاں پہ. بالکل چل جاتی ہے. اور اس سلسلہ میں جو بھی چیز ہے مزید کسی مربی صاحب سے بھی آپ ضرور کریں جی کہ دینی موضوعات میں مزید رہنمائی کے لیے. لیکن میں جو آپ نے یہ کہا کہ یہ اس قسم کے مسائل ہیں، یہ معاشرے میں شروع سے چلے آ رہے ہیں لیکن اب زیادہ بڑھ رہے ہیں جی. اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب بڑھ رہے ہیں. اب کم تھے، آگے محلے والے بھی ہیلپ کر دیتے تھے، تو اب یہاں پہ محلے والے بھی نہیں، وہ ماحول نہیں ہے یہاں پہ. بالکل ایسی. اچھا ہاں جی ابھی چند دنوں ہمارے جرمن کی فتیجی ہوگی، وہ بیٹھے رو رہے تھے، تو یہاں پہ کوئی ماحول نہیں ہے. ہم نے جلدی میری بیگم نے کھانا بنایا، ہم نے کھانا ان کو دیا تو وہ بہت خوش ہوئے، کہتے اچھا ہم رو رہے تھے، ہم ڈپریشن میں بیٹھے ہوئے تھے، اچھا آپ نے ہمیں کھانا دیا. پھر وہ سارے مہمانوں نے کھانا کھایا، شکریہ ادا کیا. پھر سارا محلہ مجھ سے پوچھنے آ گیا کہ یہ کہاں سے آئیڈیا. میں نے پھر ان کو بتایا کہ یہ ہمارا طریقہ کار ہے، ہم محلے میں اگر رہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ اب مسائل جو ہے نا وہ وقت کے مطابق بدل رہا ہے، جگہ جگہ کے مطابق ہے. جی بہت اچھا سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا آج 9 بجے ٹی وی کو. کوئی مختصر میسج آپ دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ ہاں جی میں یہی گزارش کروں گا کہ ایک تو دعائیں ہمیں کرنی چاہیے کثرت سے جی. دوسرا یہ کہ ڈپریشن جو ہے نا، گھر کے لڑائی جھگڑے، والدین کے مسائل، نوجوانوں کے مسائل، یہ ہمیں ڈپریشن میں لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن سے بھی بچایا. بہت شکریہ سر. خلافت سے جڑے رہیں اور ان کو سنیں اور اسلام سے جڑے رہیں. بہت شکریہ ناظرین، زبردست باتیں آج سر نے بتائی. اس سے میرا خیال ہے اگر آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور جیسے یہ ہمارا پروگرام آپ دیکھیں، اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں. آج آپ جوان ہیں، کل آپ نے بھی بوڑھے ہونا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ جوانی رہتی ہے. تو امید ہے آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ملیں گے ایک نئے پروگرام میں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ ہمیں یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ مبارک ٹی وی انٹرنیشنل پر بھی ہماری نشریات جاری ہیں. ملیں گے اگلے پروگرام میں. سر آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ. اللہ حافظ.